وصلوها الأول سببا والآخر مضت حتى كجزاء ليحملون الجزاء. قال محمد إذا قال لغيره عبدي حر إن لم آتك حتى تغديني، میرا غلام آزاد ہے اگر میں تیرے پاس نہ آیا جب تک تو مجھے ناشتہ نہ کھلاؤ. فأتاه فلم يغده لا یعنی لا، کیونکہ یہاں مباد ماقبل کی جنسی نہیں ہے، اور ماقبل جو ہے وہ سالی للابتداء نہیں ہے. ماقبل کیا ہے؟ حریت، اور حریت آگ میں واقع ہے، کیونکہ تصدیہ سالی نہیں ہے کہ غایہ بنی اتیان کا، بلکہ یہ داڑھی ہے زیادت اتیان کو، جو جہاں ناشتہ ملے وہاں روز روز آدمی جانتا ہے. اور سالی ہے کہ وہ جزا بنے. فیحمل علی الجزا، تو یہ بمانا اللہ کے ہے. وصار کما لو قال ان لم آتک اتیانا جزاؤه التصدیہ. وَإِذَا تعذر هذا، اور جب منع حقیقی متعذر جزا متعذر ہو بألا يفلح الآخر الجزاء الأول نحمل على العذاب بالمعاد. پہلے تو غایہ تھا، اگر غایہ ممتنی تھا تو جزا ہے، اگر جزا ممتنی ہے تو عذاب ہے. مثاله ما قال محمد إذا قال عبدي حر إن لم آتك حتى تغدي عندي اليوم. اچھا، یا ان لم تاتنی حتی تغدی عندی اليوم فاتاه فلم يتغدى عنده في ذلك اليوم حنث وذلك لانه، جب اس نے مضاف کیا ہر ایک فعلین میں سے جو تغدی ہے اور اتیان ہے الی ذات واحد ایک مخاطب کو، تو سالی نہیں ہے کہ فعل مخاطب کا جو تغدی ہے جزا بنے فعل مخاطب کا جو کہ اتیان ہے. وَيُحْمَلُ عَلَى الْعَطْفِ الْمَحَض، تو مجموعہ شرط ہوگا، یعنی اتیان اور تغدی شرط ہے حریت عمل کی. فصل الى غایا الغایا. الہ جو ہے یہ مسافت کا منتہا بتلا ہے. انتہا کا معنی منتہا، غایہ کا معنی مسافت، یعنی الہ آتا ہے مسافت کی منتہا معلوم کرنے کی. آپ نے کہا صرف تو الہ لیٹرین، الہ بیت الخلا، یہ یہاں سے وہاں تک جو راستہ یہ مسافت ہے، اور بیت الخلا اس کی منتہا ہے. ٹھیک ہے. اب مصنف کہتے ہیں کہ الہ کے دو استعمال ہے. کبھی یہ امتداد حکم کے لیے، تو اس صورت میں منتہا مسافت میں داخل نہیں. گئے تو حاضر مکان الہ حاضر جدار، تو یہاں بیع کو ممتد کرتا ہے الہ حاضر جدار، تو جدار بیتوں سے خارج ہے، یہ داخل نہیں. اور کبھی یہ اسقاط کے لیے آتا ہے، اسقاط کی، تو وہ ہم غایہ مغیہ میں داخل ہے. وَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو یہ الہ اسقاط غسل کی بھی ہے، اس کا معنی اس کے بعد غسل ساقط ہے. تو اس صورت میں غایہ مغیہ مسافت میں داخل ہے. ٹھیک ہے. تو گاہے لامتداد الحکم الى المنتہى اور گاہے لاسقاط الحکم بعد المنتہى. تو اگر امتدادی حکم کی ریتا الى المنتہى الى هذا الجدار، تو اس نے بیع مکان کو ممتد کیے جدار تک، تو خود جدار خارج از بیع. اور کبھی کبھی اسقاط حکم کا کرتا ہے بادل انتہا، بادل انتہا. وَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو یہ امتداد کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے؟ اسقاط کے لیے. یعنی مرافق کے بعد غسل ساقط ہے، جب ساقط ہے تو یہ غایہ یہ مغیہ میں داخل ہے. یہ معنی اس کا. ثم ہوا یہ الہ جو ہے بعض صور میں یفید معنی امتداد الحکم، حکم ثابت کو ممتد کو نہ تا منتہا، اور بعض صور میں یفید اسقاط الحکم بعد المنتہا. فإن افاد الامتداد، اگر اس نے مفید بنا امتداد کا، لا تدخل المنتہا فی الحکم، منتہا حکم ثابت سے خارج ہوگا. وإن افاد، اور اگر یہ اسقاطی حکم کی لی تھا، تدخل نظیر، تدخلو تو پھر غایہ مغیہ میں داخل ہے. نظیر الاول، اول کون سا؟
امتداد کے لیے ہو اور غایہ مغیہ میں داخل نہ ہو. اشتریت هذا المكان الى هذا الحائط، یہاں اسقاط کے لیے نہیں ہے کیونکہ بیع حائط پر واقع ہو سکتا ہے، امتداد کے لیے ہے تو مجھ سے بھی حائط خارج ہے. لا تدخل الحائط في البيت ونزل الثاني، ثاني کون سا ہے؟ اسقاط حکم کے لیے ہے بعد المنتہا. وَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو مجھ سے بھی یہاں اگر علاج اسقاط کے لیے نہ ہو تو پھر کاندھے تک ہاتھ دھونا فرض ہوگا، اور وہ تو فرض نہیں ہے، معلوم ہے یہ اسقاط کے لیے ہے. اور جب اسقاط کے لیے ہے تو مرافق کو غسل میں داخل کر دیا. مرافق جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں؟ مرافق کوہنی، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ مسافر. غسل تمہارا پانی لو اور اس کے اوپر ڈالو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غسل. یا اللہ تاسو لکه چاربا مولی سے غیلا پدی چاربا مولی سے حکمت نو ویلی مدرسے والا میں دیگر هغه چې په اثبات غیلا تعلیم استاد اجازه والنذير الثاني باع بشرط الخيار إلا 3 أيام. تو یہ باع بشرط الخيار کے بعد الہ آیا ہے تو 3 ایام، 3 دن کے بعد فقہا لکھتے ہیں خیار شرط نہیں، جب نہیں ہے تو یہ اسقاط کے لیے ہے تو 3 دن خیار شرط میں داخل ہے. مشتری 3 دن تک مخیر ہے بین ان یفسخ و بین ان یقبل. وبمثل لو حلف لا اکلم فلانا الا شهرين، تو یہ اسقاط کے لیے ہے کہ شهر عدم تکلم میں داخل ہے. لو كان الشهر داخلا في الحكم وقد افاد اسقاط الحكم هنا. وعلى هذا قلنا ايديكم الى المرافق او ارجلكم الى الكعبين، تو مرفق و کعب داخلان تحت حکم الغسل فی قولی تعالی الى المرافق، کیونکہ کلمہ الہ کہا ہونا للاسقاط. اور اسقاط کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اگر للمرافق کے بعد اسقاط غسل کا نہ ہو تو غسل پھر کاندھے تک واجب ہوگا، اور کاندھے تک واجب ہے. فإنه لولا اگر الہ اسقاط کے لیے نہ ہو لاستوعبت الوظیفہ، تو احاطہ کرے گا غسل جميع اليد و جميع الرجل. ولہذا قلنا، دیکھو بھائی اس میں اتفاق ہے کہ شرمگاہ عورت اور یہ ہمارے امام شافعی، امام مالک، امام احمد کی، اس میں اتفاق ہے ہمارے امام مالک کا کہ رب فقیر جو ہے یہ عورت ہے. کیا ہے؟ عورت. اور جب فقیر عورت ہے تو یہ بھی عورت ہوا، کیونکہ حضور نے فرمایا عورت الرجل ما تحت السرہ الى الرکبہ. تو عورت تو رکبہ کی بات ساقط ہے تو الہ اسقاط کے لیے ہے. معلوم ہوا کہ رکبہ عورت میں داخل ہے. ٹھیک ہے، یہاں یہ پلور یہاں تک نہ دیں اور عورتیں دیکھیں. ولہذا قلنا الرکبہ یہ گھٹنا یہ من العورت ہے، کیونکہ کلمہ الہ کا فی قول علیہ الصلوۃ والسلام عورت الرجل ما تحت السرہ الى الرکبہ او کما قال، یہ حدیث ہے. یہ مفید ہے فائدہ اسقاط کا کہ عورت ساقط ہے بعد رکبہ. معلوم ہوا فتدخل الرکبہ فی الحکم، عورت میں. ٹھیک ہے، بس یہ تو 2 استعمال ہے کہ الہ کبھی کبھی امتداد حکم کے لیے ہے تو غایہ ما قبل سے خارج ہے، اور کبھی اسقاط حکم کے لیے ہے تو غایہ ما قبل میں داخل ہے. اب کہتے ہیں تیسرا استعمال ہے گاہے الہ آمد برائے تاخیر، نہ برائے اسقاط اور نہ برائے امتداد. وہاں اس میں معنی شرط کا موجود ہے. دیکھو وقت تفید او کبھی مفید ہے کلمہ الہ کا تاخیر حکم الى الغایہ، تو غایہ بمنزل الشرط کے ہیں. ولہذا قلنا اذا قال لامرأتی، ایک آدمی نے بیوی سے کہا انت طالق الا شهرنا، یہاں الہ آیا ہے تاخیر طلاق کا ماخذ، تو گویا کہ طلاق معلق ہو گئی کس کے ساتھ؟ شہر کے ساتھ. اور اس کی نیت نہ ہو نو لا یسع الطلاق فی الحر عندنا خلاف للظفر. ہماری دلیل یہ ہے کہ ذکر شہرون کا لا یصلح الصالح نہیں ہے، نہ مد حکم کا جو اول تقاضا
نہ اسقاط کا شرعان. اور طلاق میں احتمال تاخیر کا ہے. بے تعلق کس کو معلق کرو شاعر کے ساتھ فیحملو تو یہاں الا حمل ہوگا کس کی پر کلمت علی للالزام. علا کا کلمہ ایجاب کرتا ہے. لکا علی الف تو یہ علا نے ایجاب الف کر دیا مفعول کے اوپر. وَأَصْلُ لیکن اس میں ایک اور معنی بھی ہے. یہ الزام کرتا ہے اور علی سبیل التعالی کرتا ہے. علی سبیل تو جب میں یہ کہوں لکا علی الف تو یہاں تو ایجاب الفا کا بھی آیا اور علی سبیل التعالی آیا. اور علی سبیل التعالی الفا امانتا نہیں ہے بلکہ الفا قرضان ہے. مقرض عارف ہوتا ہے مقروض کے اوپر. تو علی الفن سے وجوب الفا کا مطلقاً آئے گا یا قرضان آئے گا کیونکہ قرض میں تعالی موجود ہے امانت میں تعالی نہیں. بلکہ آپ جس کے پاس امانت رکھتے ہیں وہ آپ سے طاقتور ہے آپ ان سے طاقتور نہیں ہے. ہاں جس کو آپ قرض دیتے ہیں آپ اس پر عاری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں لکا عندی معی الفن تو یہاں قرض ثابت نہیں تھا کیونکہ عند و مع تعالی کے لیے نہیں ہے. اور اگر علی الفن کہوں تو یہاں قرض ثابت ہوگا کیونکہ علی تعالی کے لیے ہے. سنتے ہو مزید تفصیل آپ کو شرم تعمیر میں انشاءاللہ. دیکھو یہ تو آپ بنت لبول ہے کے بعد بنت مقابل دیکھیں. وَأَصْلُهُ معنی لغوی اعلا کا افادہ ہے معنی فوقیت کا تعالی کا. چونکہ اس میں معنی تعالی کا ہے لو قال اگر میں کہوں لفلان خنداری کا علی الف یہاں مطلق الف واجب ہوں گی یا الف علی وجه قرض ہوں گی. یحمل علی الدین کیونکہ دین میں مقرض عاری ہوتا ہے مقروض کے اوپر. بغلا بما لو قال لفلان عندي الف معي الف قبلي الف اب بھی غلط ہے قبلي الف. وعلى هذا مسئلہ سن لو کہ علا کے اندر صرف ایجاب حکم کا ہے یا مع تعلی. مع تعلی. اب سنو وعلى هذا قال في السير الكبير اذا قال راس الانسان قیلی کہ کمانڈر نے کہا کافر نے آمینونی علی عشرت آمینونی علی عشرت تو یہاں علی کا حکم ثابت ہے اور آپ نے کہا امن ہے تو مولی سے اس طالب امان کو بھی امن ہے اور اس کے علاوہ 10 آدمیوں کو امن ہے اور اس 10 آدمیوں کو چھوڑے گا وہی کمانڈر کیونکہ اس نے علی کے استعمال کیا ہے. ہاں تو اور علی کس کے لیے آتا ہے تعالی کے لیے. تو امان کے لیے 10 آدمی ہوں گے اور علاوہ کمانڈر کے ہوں گے اور اس 10 آدمیوں کا چناؤ کون کرے گا تاکہ اس کو تعالی حاصل ہو. آمینونی علی عشرت من اہل الحصن ففعلنا ہم نے امن دیا نو عشرت سوا ہو. اس کی وجہ یہ کہ اگر ان کو امن ثابت ہو جائے اور کمانڈر کو نہ ہو تو کمانڈر کو تعالی نہیں دی ہوئی. جب نہیں ہوئی اور اعلیٰ تو آیا ہے کس کے لیے تعالی کے لیے دوسرا حکم وخیار التعین لہو اور ان 10 کا چناؤ بھی وہ کرے گا کیونکہ اس نے علیہ استعمال کیا ہے اور اعلیٰ کس کے لیے اور تعالی آمین کا اس میں ہے کہ آپ اس کو مخیر بناؤ. ٹھیک ہے. اولو قال آمینونی وعشرہ اعلیٰ کو نہیں لایا یا آمینونی فعشرہ یا آمینونی سمع عشرہ تینوں میں علا نہیں ہے. ففعلنا فکذالک سیار التعلیم بالآمین یعنی کس لیے ہے آمین کے لیے ہے یہاں علا کی وجہ سے نہیں ہے. اور وقد یکون بمعنی البا مجازا حتی لو قال بیت هذا علی الف تو علا کا معنی بے الف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الفا عوض ہے اور معاوضت کے لیے علا ہے یا با علمان الباء لقیام دلالت المعاوضہ اور وقت یکونو اور کبھی کبھی جو ہے علی بمعنی شرط کے ہیں. اللہ نے فرمایا یبایعنک علی یعنی بشرط اللہ یشرکن باللہ شیئا ولہذا چونکہ علی میں معنی شرط کا ہے تو بابا جی نے کہا اذا قالت اگر بیوی خاون سے کہے طلقنی ثلاثا علی الف علی الف تو علی استعمال کیا فطلقها واحدة لا يجب المال. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جناب اس نے 3 طلاق کو معلق کیا وجہ اور اس نے 1 دے دیا. جب 1 دے دی تو الفا واجب نہیں ہوں گے کیونکہ کلمہ
ها هنا تفيد معنى الشرط فيكون الصلاة شرطا للزوم الألفاظ كلمة في لسان باعتبار لغة. قال أصحابنا إذا قال کلمہ فی کا کس کے لیے ہے؟ ظرف کے لیے. تو اگر میں یہ کہوں غصبت ثوبا فی مندیل تو یہ مندیل ظرف ہے اور ظرف جب تک ظرف ہے وہ مجرور سے منفک نہیں ہوتا تو میری اوپر صرف ثوبہ لازم ہے واجب الرد یا مندیل بھی واجب ہے مندیل. اور میں نے کہا غصبت تمرا فی قوفرا میں نے غصب کیا کھجور ٹھوکرا میں تو ٹھوکرا ظرف ہے اور ظرفن مجرور سے خالی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو مجھے چاہے میری پر صرف تمر لوٹانا واجب ہے یا قوسرہ بھی. لازمہ صوب و مندیل مسئلہ اول میں اور تمر اور قوسرہ مسئلہ ثانی میں دونوں لازم ہیں. ٹھیک ہے. اب مصنف کہتے ہیں کہ فی چونکہ ظرف کے لیے ہے اور ظرف دو قسم کا ہے ایک زمان اور ایک مقام. تو فا یا زمان میں مستعمل ہوگا یا مکان میں. زمان میں پھر اس کے استعمال دو ہے کبھی فا مذکور ہوتا ہے ضربت کا فی غدنا اور ایک محذوف ہوتا ہے ضربت کا غدنا. امام زفر کہتے ہیں دونوں ایک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اور کی خاون کو کہیں کہ طالقون غدن تو دوسری دن کے اول جز میں طلاق پڑ جائے. اور اگر کہیں کہ انت طالقون فی غدنا اور نیت عصر کا کرے تو عصر بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں فی مشہور ہے تو یہ مباد کو ظرف بناتا ہے اور ظرف کے ایک جز میں مجروف وقت ہوتا ہے اور ایک جز عصر کا وقت بھی ہے. ٹھیک ہے. سنو سما حاضر کلمت یہ فی مستعمل زمان میں مکان میں والفعل اور فعل میں تین استعمال ہو گئے. کبھی داخل ہوتا ہے زمان پر کبھی مکان پر کبھی فعل پر. اما اذا استعملت في زمان كفلش مرتب ہے بأن يقول انت طالق غدا یعنی فی غد. امام یوسف امام محمد کہتے ہیں برابر ہے فی ذالک جب یہ زمان پر داخل ہو حذفها واظهارها فا ذکر حذف ہو یا ذکر ہو تو انت طالق فی غد اور انت طالق غدا دونوں صورتوں میں اول جز غد میں طلاق واقع ہوگی. حتى لو قال انت طالق في غد لو كان بمنزلة قول انت طالق غدا يعني يقع الطلاق كما طلع الفجر فسرت خوف مذكور يا مفعول. لیکن بابا جی نے کہا ہے کہ انها اذا حذفت اگر انت طالق غدا کہے تو يقع الطلاق كما طلع الفجر او اذا اظهرت او جب ذکر انت طالق في غد نو مراد وقوع طلاق کا ہے في جزء من الغد على سبيل الابهام. تو اگر نیت نہ ہو پھر تو طلاق اول جز میں واقع ہوگی لعدم المقابل. لیکن اگر نیت کرے آخر النهار نصحت نیت بات کی. اور مثال اس کا یہ ہے صمت الشهر اور صمت في شهر. ایک آدمی نے کہا عبدی حر ان صمت شهران یہاں فا محذوف ہے اب تو عبد تبزادو بلکہ پورا مہینہ روزہ. اور اگر یہ کہا عبدی حر ان صمت فی شهر تو اگر ایک سیکنڈ بھی انصاف کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی. فرق پڑا گا نا. ومثال ذلك مثال حذف یا فا اور ذکر فا کا فی قول الرجل ان صمتی الشهر بیوی کو کہا اگر تم روزہ رکھی مہینہ تو انت قضا. یہ کس کی مثال ہے؟ حذف فا کا. فإنه يقع على صوم شهر پورا مہینہ روزہ رکھے گی تب طلاق پڑے گی. اولو قال ان صمت الشهر فی ذکر ہے فانت قضا يقع الطلاق على الانسان ساعتان في الشهر. فرق پڑا ہے. واما في المكان مصنف نے کہا کہ کبھی کبھی فا داخل ہوتا ہے کس کا؟ مکان پر. وہاں جو مکان مذکور ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. اگر کوئی کہے کہ طالق فی مکہ تو ادھر ہی طلاق ہو جائے. فمثل قول انت طالق في الدار انت طالق في مكة ليكون ذلك طلاقا على الاطلاق في جميع الاماكن باعتبار معنى الظرفیت. ہر مکان پر بن سکتا ہے وہ کوئی طلاق نہیں. تیسرا استعمال کون سا تھا؟ وہ باعتبار معنی ظرفیت کھولنا اور باعتبار اس کے فی میں معنی ظرفیت کا ہم کہتے ہیں اذا حلف علی فعل جب انسان قسم اٹھائے ایک فعل پر واضاف الى زمانین و مکانین تو اگر فعل مما یتم بالفاعل نو شرط ہونا فاعل کا اس زمان اور اس مکان میں. اور اگر متعدی تھا الى محل تو شرط ہونا مفعول کا بھی ذلك زمان اور مکان.
فا داخل ہے فعل پر، اور فعل دو قسم کا ہے، ایک لازمی ہے تام فاعل پر اور ایک متعدی ہے۔ اگر لازمی ہو تو شرط کیا ہے؟ وقوع فاعل کا اس مکان میں جو اور زمان میں جو مفعول کرتا ہے، اور اگر متعدی تھا تو پھر شرط ہے وقوع مفعول کا اس زمان و مکان میں جو مدخول کس کا ہے؟ کیونکہ فعل متحقق ہے بے اثری ہی اور اثر اس کا محل میں ہے۔ امام محمد نے جامع کبیر میں کہا ان شتمتک فی المسجد فحدی برد، ان شتمتک فی المسجد فکذا فعبدی حر فشتمہ، اس نے اس کو گالی دی وہ ہوا شاتم مسجد میں ہے اور مشتوم خارج المسجد ہے، ویحنس تو حانس ہے، تو اس پر اسلامی میں اعتراض آئے گا کہ یہ تو متعدی ہے، کاف تک کس تک کاف تک متعدی ہے، تو پھر یہ آپ نے فعل لازم کی مثال کیوں پوچھی؟ یہاں تو مفعول کا ہونا مسجد میں شرط ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ مسجد فاعل پر تام ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر مفعول میں بھی ہو میں اس کے بارے میں الفاظ کہوں کہ وہ زانی ہے تو ان سے مجھے حد القذف لگے گا یا نہیں لگے گا؟ معلوم ہوا کہ یہ شتم خاص ہے کس کی طرف؟ شاتم کی۔ ولو كان الشاتم خارج المسجد والمشتوم في المسجد لا يحنس، کیونکہ فاعل محل میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس پر فادا ہے۔ ولو قال ان ضربتك او شجرتك في المسجد وكذا يشترط كون المضروب والمشجوج في المسجد، کیونکہ ضرب اور شج متحقق نہیں ہے جب تک مفعول سامنے ہو، جب تک شتم جیسے الزام زنا کا وہ تو شاتم پڑتا میں اگرچہ مشروع نہ ہو، لیکن ضرب بغیر مضروب کی تب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کہیں ضرب تو فی المسجد فعبدی حر، تو اگر مضروب مسجد میں ہے اور مار پڑی تو عبد ازان ہے۔ یشترط کون المضروب والمشتوت فی المسجد، اور شرط نہیں ہے کہ ضارب اور شاذ فیہ مسجد میں ہو۔ ولو قال ان قتلتک فی یوم الخمیس، یہ پہلے مکان کی مثال تھی، اب کس کی مثال ہے؟ زمان کی۔ ان قتلتک فی یوم الخمیس فعبدی حر فجرحہ، اس کو جرح کیا بدھ کے دن خمیس سے پہلے اور خمیس کے دن مرا، یعنی یا کیونکہ مقتول کا ہونا خمیس میں ضروری ہے اور خمیس میں وہ مقتول بنا۔ اولو جرحہ یوم الخمیس، اگر خمیس کے دن جرح نہیں کیا قتل نہیں کیا جرح کیا، ومات یوم الجمعہ لا یحنس، کیونکہ مقتول یوم الخمیس میں نہیں ہے اور مقتول کا ہونا ضروری، ٹھیک ہے۔ ولو دخلت الکلمۃ فی الفعل تفید معنی الشرط، یہ وہ تیسرا استعمال ہے، اور اگر فی داخل ہو جائے فعل پر تو یہ مفید ہے معنی شرط کا۔ اس وجہ سے امام محمد نے کہا اذا قال انت طالب فی دخول کذا، تو دخول فعل ہے یا نہیں ہے؟ نہ زمان ہے نہ مکان ہے، تو مولی جب یہاں طلاق معلق ہے دخول دار کے ساتھ، وہ دخول کرے گی تو طلاق واقع ہوگا، یہ وقع ہوا بمعنی شرط، فلا يقع الطلاق قبل دخول الدار۔ ولو قال انت طالب فی حیضتک، تو حیض جو ہے وہ فعل ہے نہ زمان ہے نہ مکان ہے، تو اگر وہ عورت حیض میں تھی تو طلاق پڑ گئی بالحال، وإلا اگر ظہر میں تھی نہیں يتعدى لفظ الطلاق بالحیض، کیونکہ صورت میں فعل شرط ہے اور شرط کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتا۔ اور جامع صغیر میں ہے اگر خاوند بیوی کو کہے انت طالق فی مجی یوم لم تطلق، اور جامع صغیر میں ہے اگر خاوند بیوی کو کہے انت طالق فی مجی یوم لم تطلق حتی یطلع الفجر، ایک خاوند نے بیوی کو کہا انت طالق فی مجی یوم، کہ تو طلاق ہے جب دن کی آمد ہو، تو طلاق نہیں پڑے گی حتی یطلع الفجر، کیونکہ فجر سے پہلے دن کی آمد نہیں ہے، فجر سے آمد شروع ہے، آمد جانتے ہیں آنا رات لگ۔ ولو قال انت طالق فی مجی یوم، نہ ان کا ذالک فی اللیل، تو مجی تو ہو چکی ہے تو پھر طلاق واقع ہو گئی عند غروب الشمس من الغد۔ اچھا عبارت کیسی ہے؟ وقع الطلاق عند غروب الشمس من الغد لوجود الشرط، او ان كان في اليوم، او اگر یہ کہا تھا انت طالق في مجی اليوم اور وہ وقت دن کا تھا، نطلق حين مجی من الغد تلك الساعة، جب دوسری دن وہی وقت تکلم کا آ جائے،
وفي فيادات لو قال أنت طالق في مشيئة الله مشیت فعل ہے یا فی ارادت اللہ نکان ذلك بمعنى الشرط. اب شرط جو ارادہ و مشیت ہے وہ تو معلوم نہیں ہے تو طلاق بھی معلوم نہیں ہے اور جو معلوم نہیں ہے نو طلاق طلاق. بات سمجھ میں؟ حرف الباء حرف حروف معانی میں سے با ہے للإلصاق فی وضع اللغت یہ ماقبل کو اپنے مدخول کے ساتھ متصل کرتا ہے فی وضع اللغت یعنی فی اصل اللغت. ولہذا اس وجہ سے تصحب الاسمانہ یہ داخل ہوتا ہے سمن پر بیت کتابت بے درہم ہے نا کیونکہ درہم متصل ہوتا ہے مبیع کے ساتھ عوض ہے اور مبیع معوض ہے اور عوض معوضانوں کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اور با بھی اتصال کے لیے آتا ہے اس لیے یہ اسمان پر داخل ہے. کہاں بتاتی اب کہتے ہیں کہ بھائی اتصال کے لیے آتا ہے تو یہ آسمان پر داخل ہے تو کہتی اس وجہ سے کہ عقد بیع میں ایک مبیع ہوتا ہے اور ایک ثمن ہوتا ہے. مبیع اصل مبیع کیا ہے؟ اصل ہے. پیسہ تو تابع ہے. اب میرے پاس پیسہ تھا ہاں نہ اس سے میرا پیٹ بھرتا تھا نہ پیاس بجھتی تھی نہ میں پہن سکتا تھا. جب آپ کو دے دیا اور کھانا لے لیا تو یہ کھانا مبیع ہے یہ اصل ہے. اس کو کھا لو پیٹ بھرے گا پیو پیٹ پیاس بجھے گی پہن لو گرمی سردی جو ہے وہ ختم ہوگی. تو اصل مبیع ہے یا ثمن؟ مبیع تو وہ مطلوب ہے اور یہ کیا بنا تابع کا ثمن تابع بنا اور تابع متصل ہوتا ہے اور با اتصال کے لیے آتا ہے اس لیے با ثمن پر داخل ہوتا ہے. تحقیق یہ ہے کہ مبیع اصل مطلوب ہے بیع میں اور ثمن شرط اور تابع ہے اس معنی کی وجہ سے کہ مبیع اصل ہے نو حالات مبیع کا یوجب ارتفاع میں. میں نے آپ کو یہ کوٹی بیچی لیکن ابھی اپنے قبضہ نہیں کیا کہ یہ خرتن مر گئی تو بیع باقی ہے یا ختم؟ کیونکہ اصل نہیں رہا تو عقد بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے مجھے یہ 5 روپے بتائے کہ یہ 5 روپے لو یہ کوٹی دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو کوٹی دے دی 5 روپے جو ہے وہ ضائع ہو گئے تو بیع ختم ہے نہیں 5 اور دے. اچھا ولہذا معنی چونکہ مبیع اصل ہے تو حالات مبیع کا موجب ہے فسخ بیع کا دون حالات ثمن. اذا ثبت هذا جب ثابت ہوا کہ مبیع اصل ہے اور ثمن تابع ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ ان يكون الطبع متصلا بالاصل توجہ ثمن ہے وہ متصل بالاصل ہے. اچھا لا يكون الاصل ملصقا بالتبع یہ نہیں ہے کہ مبیع اصل جو ہے وہ تابع بنے اور متصل بنے کس کے ساتھ ثمن کے ساتھ. فإذا دخل حرف الباء في البدل جب با داخل ہو جائے ثمن میں فی باب البیع تو یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ثمن تبع ہے متصل ہے بالاصل مبیع کے ساتھ. فلا يكون تو یہ مدخول با کا یہ مبیع نہیں بنے گا اور جو مبیع نہیں ہے تو فيكون ثمنا. وعلى هذا جب یہ قانون بنا کہ مدخول با کا مبیع نہیں ہے ثمن ہے نو قلنا اذا قال بیت منك هذا العبد بکھر من الہنتا تو بھئی یہاں عقد کا ایک طرف عبد ہے اور ایک طرف ایک ٹن گندم ہے لیکن ٹن گندم مدخول با کا ہے معلوم ہے اس میں مبیع کون سا ہے اور ثمن کون سا ہے؟ کھر الہنتا ثمن ہے کیونکہ وہ مدخول با کا ہے. وعلى هذا قلنا إذا قال بيت منك هذا العبد بكر من الهنتا ووصفها أو هنتا بیان بھی کیا کہ کری گندم کھوٹی گندم لیکون العبد مبیعا او الکر ثمنا کیونکہ وہ مدخول باقا ہے. فیجوز الاستبدال به قبل الخبر اور جب ہنتا جو ہے وہ ثمن بنا تو ثمن میں تبدیلی جائز ہے. میں نے آپ کو یہ روپے دکھا دیا کہ ٹوپی دو یہ روپے لے آپ نے ٹوپی دے دی میرے لیے استبدال جائز ہے اس کو میں نے جیب میں ڈال دیا یہ روپے دے دیا تو یہاں بھی ہنتا میں استبدال جائز لیکن عبد میں جائز نہیں ہے کیونکہ وہ مبیعات. ولو قال بيت منك قر من الهند ووصفها بهذا العبد اب یہاں مدخول کون ہے؟ عبد ہے. اچھا اور مدخول با کا ثمن ہے کس صورت میں ثمن کون بنتا ہے؟ عبد. يكون العبد ثمنا والكر مبيعا او يكون العبد سلما او یہ عقد سلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مبیع یہاں گندم ہے ٹھیک ہے اور یہ گندم نقد واجب نہیں ہوگا موقت ثابت ہوگا تاکہ بیع سلم آ جائے او لا يصح الا مؤجلا. وقال علماؤنا اذا قال لعبده اذا اخبرتني بقدوم فلان فانت حرنا فانت ادتو
میں نے اپنے غلام کو کہا کہ ان اخبرتنی بقدوم ابنی فانت حر، تو یہاں قدوم پر میں نے وعدہ کیا ہے، تو اخبار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.